معاملہ جو بھی ہو، اگر پاکستان ایک جمہوری ملک ہے تو میرے خیال میں کسی نہ کسی طرح سے مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا چاہیے تھا۔ تحریک لبیک کے جو چیئرمین ہیں وہ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ہم پر گولیاں کیوں چلا رہے ہو۔ جیسے ہی سہیل افریدی پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بنے، کم از کم اور تو کچھ نہیں، ان کے آنے سے ایسا ضرور ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کی سیاست میں جو ہے نئی جان آ گئی ہے، نئی لہر پیدا ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے، آزاد ریاست ہو اور اسلام کے نام پر بنی ہو۔ فلسطینیوں کے حق میں کوئی اسلامی جماعت بہت بڑی ریلی نکالتی ہے، لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے، اسلام آباد میں دھرنا دینے کا اعلان کرتی ہے، تو راستے میں ہی جس طرح جبر ظلم ستم کے ذریعے ان کا صفایا کیا جاتا ہے، گولی کے ذریعے جس طرح سے ان کے کارکنوں کو شہید کیا جاتا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ 300 سے زائد جو ہیں وہ کارکن شہید ہوئے ہیں۔ مرید کے میں جس طرح سے جگہ جگہ پر گاڑیوں کو آگ لگی ہوئی ہے، جس طرح سے تکلیف دہ مناظر اس ریاست پاکستان میں ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں، وہ کم بحیثیت پاکستان کے ناطے ہمارے لیے تشویشناک ہے۔ پاکستان کی سیاست وہ ویسے ہی غلاظت ہے، پاکستان کی سیاست بے اصول سیاست ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کسی ایک سیاسی جماعت کے کارکن پر ریاست جو ہے وہ ڈائیلاگ کرنے سے، مذاکرہ کرنے سے ناکام رہتی ہے، تو حکومت بغیر کچھ سوچے، بغیر کچھ دیکھے جو راستہ اختیار کرتی ہے وہ ہمیں لاشوں کی صورت میں نظر آتا ہے۔ لیکن ظلم تو ظلم ہوتا ہے۔ ریاست پاکستان میں اگر کسی بھی شخص کے ساتھ ظلم ہو تو کم از کم تمام پاکستانی کو متحد ہو کر اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ کم از کم ذمہ داران اتنا تو ضرور پوچھنا چاہیے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں۔ دوسری طرف پنجاب گورنمنٹ نے یہ موقف اپنایا ہے کہ یہ لوگ جہاں جہاں سے گزر کر جا رہے تھے وہاں سے یہ لوگوں سے چھیننے ڈکیٹیوں کے واردات کرتے جا رہے تھے۔ کسی جگہ سے موٹر سائیکل کو چھین لیا تو کسی جگہ سے جو پولیس موبائل ہے ان کی گاڑیوں میں بیٹھ کے یہ ریلی میں شامل ہو رہے تھے۔ ریاست کو یہی بات جو ہے وہ ناپسند لگی۔ ریاست کو دین کے حق میں نکالی جانے والی ریلی سے مسئلہ نہیں ہے، ریاست کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو ان کے کار پر ہے۔ اپنی صفائی میں وفاقی حکومت کی طرف سے یہ بیان بھی آیا ہے۔ اب دیکھیں کہ جماعت اسلامی نے فلسطینیوں کے لیے زیادہ یکجہتی کیا، ان کی بھی تو حفاظت حکومت نے ہی کی تھی، مگر یہاں پر معاملات کچھ اور ہے۔ معاملہ جو بھی ہو، اگر پاکستان ایک جمہوری ملک ہے تو میرے خیال میں کسی نہ کسی طرح سے مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا چاہیے تھا۔ تحریک لبیک کے جو چیئرمین ہیں وہ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ہم پر گولیاں کیوں چلا رہے ہو۔ ہم نے فلسطین کے حق میں ہی تو ریلی نکالی ہے، آئے بیٹھے ہیں ہم سے مذاکرات کریں، لیکن یہ جو گولیاں وہ نہ چلائیں۔ جب شہریوں کو اپنے ملک کے اداروں پر، اپنے ملک کی حکومت پر فخر ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں دل کے کونے میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ یہ ان کے ساتھ برا سلوک تو کر سکتے ہیں مگر ان کی جان نہیں لے سکتے۔ اسی بھرم کو دل میں لیے ہی جب شہری نکلتا ہے اس کو کم اتنا مان ضرور ہوتا ہے کہ حکومت اس کے ساتھ ناروا سلوک نہیں کرے گی، احتجاج کرنا ان کا جمہوری حق ہے۔ بدلے میں جب پھر ناروا سلوک ہو رہا ہو، بہت برا سلوک ہو رہا ہو، گولیاں چل رہی ہوں تو زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ تو نکلتے ہیں۔ یہ سوال تو بنتا ہے کہ آخر ہم پر گولیاں کیوں چلا رہے ہیں۔ دوسری طرف ویسے ہی پاکستان کی سیاست میں بہت ابال آ چکا ہے، یہ کہہ لیں کہ کچھ جگہوں پہ وبال بھی آ چکا ہے۔ ابال و وبال یہ صرف عمران خان کے جیل میں بیٹھے ہوئے کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، نئے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے حوالے سے ہے۔ علی امین گنڈاپور نے استعفیٰ کیا دیا کہ ایک سیاسی وبال دیکھنے کو ملا اور آج سہیل افریدی کے پی کے نئے وزیر اعلیٰ کے طور پر منتخب ہوئے ہیں۔ جیسے ہی سہیل افریدی پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بنے، کم از کم اور تو کچھ نہیں، ان کے آنے سے ایسا ضرور ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کی سیاست میں جو ہے نئی جان آ گئی ہے، نئی لہر پیدا ہو گئی ہے، اور پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ایک نیا رخ جو ہے وہ تبدیل کرنے والی ہے۔ شکریہ۔